بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي نصيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. واعلموا اور جان لو ان فیکم بے شک تمہارے درمیان رسول اللہ کے رسول موجود ہے. واعلموا اور جان لو ان فیکم بے شک تمہارے درمیان رسول اللہ کے رسول موجود ہے. کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنی ذاتی خواہشات ترک کر دو، اپنی ذاتی آراء، ذاتی افکار، اپنی ذاتی سوچ، اپنی ذاتی پسند، اپنی ذاتی عقیدت ترک کر دو. جو اللہ کے رسول تمہیں کہے اسے فوراً بنا چنو چرا بجا لاؤ، اس حکم کی تعمیل کرو. یہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے. لو یطیعکم اگر وہ تمہاری بات مانے فی کثیر من الامر
بہت سارے معاملات میں لعلمتم تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. اتنے سارے لوگ ہیں، ہر ایک کی اپنی رائے ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے، ہر ایک کا اپنا فکر ہے. کوئی کہے گا ایسے کر لو، کوئی کہے گا ایسے کر لو، کوئی کہے گا ایسے کر لو، کوئی کہے گا ایسے کر لو. اتنی ساری باتیں، کس بات کو لیا جائے، کس بات کو ترک کیا جائے. پھر جس کی بات کو لیا جائے گا وہ خوش ہو رہا ہوگا، اور جس کی بات کو ترک کر دیا جائے گا وہ ناراض ہو جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ جس کی بات کو لیا جائے وہ، یہ سارے معاملات لعلمتم تو مشقت میں پڑ جاؤ گے. اللہ کے رسول ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو وحی آ رہی ہے اور جو پیغامات نازل ہو رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تم سب مل کر بلا چن و چرا اس کی تعبیر کرو، اسے بجا لو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تمہیں کوئی حکم دے تو اس کے مقابلے میں یہ مت کہو کہ ہمارا خیال ہے کہ اگر ایسے کر لیے جائے تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ مناسب ہے. نہیں، اپنی اپنی باتیں چھوڑ دو. اب برادری کی بات نہیں چل سکتی، تمہاری بات نہیں چل سکتی، کسی چھوٹے بڑے کی بات نہیں چل سکتی. بات چلے گی تو اللہ کے دین اسلام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چلے گی. غزوہ طائف ہو رہا ہے، محاصرہ طول پکڑ جاتا ہے. دشمن نے 1 سال کا سامان خورد و نوش جمع کیا ہوا ہے. مسلمانوں کو کافی زخم لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم کل یہاں سے چلے جائیں گے. کرارون لا فرارون، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں لیکن میدان نہیں چھوڑ رہے، تیاری کریں گے، پھر دوبارہ حملہ آور ہوں گے دشمن. بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اتنی دور سے آئے، تیاری کر کے آئے، بغیر فتح کے اور بغیر قلعہ لیے، کیسے واپس ہو جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ٹھیک ہے لڑو. اگلے دن مسلمانوں کو پہلے سے کہیں زیادہ زخم لگے. جب شام ہوئی نڈال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین زخموں سے چور، پہلے سے زیادہ نقصان اٹھایا. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ صحیح کہہ رہے تھے، ہم کل واپس چلیں گے. یہی بات یہاں پر کی جائے لو یطیعکم بکثیر من الامر لعلمتم. اسی طرح آپ دیکھ لیجیے غزوہ احد میں کیا ہوا تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حکم دیا تھا. 50 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جبل احد، احد پہاڑ کے سامنے ایک چھوٹا سا جبل ہے، پہاڑ ہے، ٹیلا ہے، جبل رباط کہتے ہیں. اس پر 50 بہترین سنائپرز، تیر انداز انہیں متعین کیا اور کہا کچھ بھی ہو جائے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، کچھ بھی ہو جائے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. خاتم دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں فتح و نصرت عطا فرمانی ہے. خاتم دیکھو کہ ہم شکست سے دوچار ہو گئے ہیں، دشمن ہمیں قتل کر رہا ہے، پرندے ہمارے جسم کو نوچ رہے ہیں. کچھ بھی ہو جائے جب تک میں محمد تمہیں نہ کہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑی. اب کیا ہوا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ دشمن دم دبا کے بھاگ رہا ہے اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے فتح یاب کر دیا ہے. انہوں نے اپنی رائے سے کام لیا، اپنی ذاتی رائے سے کام لیا. حکم یہ تھا کہ تم نے یہ جگہ کسی بھی صورت نہیں چھوڑی، لیکن جب انہوں نے اپنی ذاتی رائے سے کام لیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف کیا، قرآن کہتا ہے وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، تم نے نافرمانی تو پھر دشمن پیچھے سے اور پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر آیا اور وہاں سے حملہ کیا جہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گمان میں بھی نہیں تھا. وہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ دشمن یہاں سے بھی ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے. پھر کیا ہوا؟
70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے. خود پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس زخمی ہو جاتا ہے، لہو لہان ہو جاتا ہے، اور آپ میں غشی طاری ہو جاتی ہے، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ افواہ اڑا دی جاتی ہے کہ محمد قتل کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو شہید کر دیا گیا. تو یہ بات یہاں پر اللہ رب العالمین نے بیان کی، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی آتی ہے، وہ تمہارے مصالح زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو ان کی تعظیم کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کے پیچھے پیچھے چلو، ان کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش مت کرو. تقلید کی بھی نفی ہو جاتی ہے. صاف لکھا ہے اصول ترقی کے اندر، ہر وہ قول، ہر وہ آیت اور ہر وہ حدیث جو ہمارے ایمان یا مذہب کے خلاف ہوگی، ہم کیا کریں گے؟ فَهِيَ مُعَوَّلَةٌ وَمَنْسُوخَةٌ. قرآن کی آیت کی تعمیل کریں گے قول ایمان کے مطابق، یعنی کہ ایمان کے قول کی تعمیل نہیں، قرآن کی آیت کی تعمیل ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعمیل ہوگی، اپنے مذہب اور اپنے ایمان کے قول کے مطابق اسے کرنے کی پوری کوشش کریں گے، پوری کوشش کریں گے. دیکھ لو نماز میں رکوع ادائیں واضح فرمان موجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، رکوع میں جاتے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، التحیات بیٹھ کر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے. اب کیا کہہ دیا جاتا ہے بڑے آرام سے، پہلے کرتے تھے بعد میں منسوخ ہو گیا، پہلے کرتے تھے بعد میں منسوخ ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو. امام کی بات چھوڑی جا سکتی ہے، اپنا مذہب چھوڑا جا سکتا ہے، بزرگوں کی بات چھوڑی جا سکتی ہے، برادری کی بات چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو مسلمان کو چاہیے اپنی گردن جھکا دے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہاری باتیں بہت سارے معاملات میں ماننا شروع کر دے، لَعَنِتُّمْ، تو اس میں نقصان تمہارا ہوگا، تو مشقت میں پڑ جاؤ گا. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ وَأَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین اور آسمان اور ان میں موجود ہر چیز درہم برہم ہو جائے. وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے حببا، محبوب بنا دیا، الیکم الایمان، تمہارے لیے ایمان، وزینہ، اور اسے آراستہ و پیراستہ کیا، اسے مزید خوبصورتی دی، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان کو مزید مزین فرما دیا. اور ایمان کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ چکھ لیا، ایمان کی حلاوت اور لذت آ گئی اس شخص کو جس میں 3 صفات پیدا ہو گئی. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے، ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے. وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے صرف اللہ تبارک و تعالی کی خاطر. اور تیسرا وَأَن يَعُودَ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور اس بات کو ناپسند جانے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائے، جس طرح وہ زندہ آگ میں چھلانگ لگانے کو ناپسند کرتا ہے. یہ 3 صفات جس نے اپنے اندر پیدا کر لی، اس نے ایمان کی علاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو چکھ لی. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور اس نے ناپسند بنا دیا تمہارے لیے کفر کو، نافرمانی کو، انکار حق کو، والفسوق کا، اور فسق و فجور کو. فسق کہتے ہیں نکل جانے کو، فوری صفات اس جانور کو کہتے ہیں جس طرح چوہا ہوتا ہے، ایک جگہ سے زمین میں سوراخ کرتا ہے، سوراخ کرتے کرتے دوسری جگہ سے نکل جاتا ہے.
کبھی ادھر سے گیا، ادھر سے نکل گیا، ادھر سے نکل گیا، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، یہ ہے فسوق۔ اور ایسے کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں، اس میں فاعل اس سے فاسق ہے، فسوق کا نافرمانی کرنا، والعصیان اور معصیت، بغاوت کرنا، حکم نہ ماننا۔ تو کفر کو، فسوق کو، عصیان کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا، اور تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جذبہ رکھ دیا کہ جو ہی اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کے رسول کا حکم آتا ہے، تم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کے فضل اور احسان سے، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ رب العالمین خوب جاننے والا، خوب حکمت والا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت بیان ہوئی، ان کے ایمان اور ان کے رشد و ہدایت پر ہونے کی یہ آیات واضح دلیل ہے۔ صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے صحابہ کو محفوظ رکھا، ہمیں چاہیے اپنی زبانوں سے بھی صحابہ کو محفوظ رہنے دیں، اور وہی بات کہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ مجھ سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ بے شک تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کی بات مانو، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری اطاعت کرے تو یقیناً تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے، اور اس نے اسے تمہارے دلوں میں آراستہ و پیراستہ کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اس نے تمہارے لیے کفر، فسق اور نافرمانی کو ناپسند بنا دیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ رشد و ہدایت والے۔ فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کے فضل اور احسان سے، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے سینے کی بہار بنا دے، قرآن مجید کو پڑھتے رہنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بوجهك الكريم من النار۔ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔